یہ ماہ رجب المرجب ہے، جس کی 27ویں شب میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ گزشتہ جمعے کو میں نے معراج شریف کے فضائل پر بیان کیا تھا، اور کیونکہ ہمارے تاریخی شہر سنبھل میں محلہ کوٹ میں اسی خاص تاریخ کو موئے مبارک کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے، تو اپیل بھی کی تھی آپ سے، اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو تبرکات کی اہمیت کیا ہے اس پر بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے، اس نے بہت سی ذاتوں کو بابرکت بنایا، اس نے بہت سے مقامات کو بابرکت بنایا، اور اس نے بہت سے وقتوں کو بابرکت بنایا۔ اگر ہم دیکھیں بنظر غائب تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام کا گروہ، صالحین کی جماعت، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو بابرکت بنایا، بافیض بنایا۔ اسی طرح سے بہت سے مقامات ہیں، میں نے جو آیت مبارک کی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تو مقام ابراہیم بھی کہتے ہیں، اس کو جائے نماز بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ تو آج بھی یہ بابرکت پتھر کہ جس پر کھڑے ہو کر معمار کعبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اس مبارک پتھر پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات ہیں، اور وہ پتھر آج بھی کعبہ شریف کے قریب میں نصب ہے، پیتل کا اس کا گنبد ٹائپ کا بنا ہوا ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، لوگ اس کی آج بھی زیارت کرتے ہیں، اور نشانات بھی کتنے گہرے گہرے ہیں، تقریباً 3 یا 4 انگل گہرے نشانات ہیں پتھر، رحمت اللہ نے تو باہر زیارت کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اہمیت ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نیچے وہ پتھر کہ جس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس پر آپ کے نشانات آ گئے قدموں، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو جانماز بناؤ۔ حجاج کرام جانتے ہیں کہ جب طواف ہوتا ہے اور طواف کے بعد کے نفل پڑھے جاتے ہیں تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم پر اس کا آس پاس ہی پڑھیں، فضیلت اس کی زیادہ ہے۔ تو مطاب میں آپ کہیں بھی پڑھ لیں گے، طواف کی جگہ اس کو مطاب بولتے ہیں، کہیں بھی پڑھ لیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن فضیلت مقام ابراہیم کی زیادہ ہے، اسی لیے عمل بھی آج بھی عمل اسی پر ہے۔ زائرین کا جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، خواہ عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، طواف کے لیے جائیں، تو ان کا عمل وہی ہے کہ جب بعد میں نفل پڑھتے ہیں تو مقام ابراہیم کے آس پاس ہی پڑھتے، وہیں بھیڑ لگی رہتی۔
تو اللہ رب العزت نے مقام ابراہیم کو یہ برکتیں عطا فرما دی. تو کتنے مقامات ہیں. اب وہیں پر حجر اسود بھی ہے جس کو چوما جاتا ہے, وہیں پر رکن یمانی بھی ہے. اور اب دیکھیں, اب خود مکہ مکرمہ کی فضیلت قرآن پاک میں بیان کی گئی. اور میں نے جو پچھلے جمعے کو تقریر کی تھی اس میں آیہ کریمہ عنوان کے طور پر پڑھی تھی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے پچھلے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب مسجد اقصی کی فضیلت یہاں قرآن میں بیان کی گئی کہ بارکنا حولہ, ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو اس میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ وہ برکتیں سرسبز و شاداب وہاں کی زمینیں, وہاں کے پھل, سب چیزیں ہیں. اور ساتھ ہی وہاں پر کثیر انبیاء کرام کے مزارات ہیں. یہ برکت کا سبب بتایا. تو ظاہر ہے کہ وہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہو جہاں پر ہمارے آقا رام فرمائے. اب مسجد حرام کو لے لیا, اللہ نے برکت والا بنایا, اس کی فضیلت ہے. مسجد نبوی شریف کی فضیلت, مسجد اقصی کی فضیلت ہے, مسجد قباء میں 2 نفل نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. تو یہ وہ مقامات ہیں کہ اللہ نے ان کو بابرکت بنایا. اللہ نے وقتوں کی بابرکت بنایا کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا, قرآن نے خود اس کو بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں, برکت والی رات میں نازل کیا. خود قرآن برکت والی کتاب ہے. تو اللہ جہاں چاہے برکت عطا فرماتے, تو اس کے کرم کے فیصلے ہیں. تبرک کے معنی ہے برکت حاصل کرنا. تبرک کے کیا معنی ہے؟ برکت حاصل کرنا. یہ تبرک کے معنی ہوئے. اور عرف عام میں جو ہم بولتے ہیں کہ تبرکات شریف, تبرکات مقدسہ, تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں. مجھے سمجھانا یہ تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جیسے کہ منہ مبارک ہے سرکار کا نقشے کا پا ہے, تو ان سے لوگ برکتیں حاصل کرتے ہیں. اور یہ برکت حاصل کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, احادیث سے بھی ثابت ہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ایک اور واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا سورہ یوسف میں, حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. وہ واقعہ میں نے بہت تفصیل سے, جب سیرت کا بیان چل رہا تھا اور ہجرت کا بیان چل رہا تھا, تو اس وقت اس کو بیان کیا تھا. بس میں سب بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر, بغض و کینے کی بنیاد پر ان کو کنویں میں ڈالا. کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے قافلے والوں نے نکالا, پھر آپ کو غلام بنا کر کے جو مصر میں کے بازار میں بیچا گیا. تو کس طرح سے زلیخا کی وجہ سے آپ کو جو ہے جیل کی سزا ہوئی. کس طرح سے اللہ نے پھر وہاں سے انتظامات فرمائے کہ اللہ نے ان کو خواب کی تعبیر کا خصوصی علم عطا فرمایا تھا. پھر کس طرح سے آپ نے شاہ مصر کے خواب کی تعبیر بتائی, اور پھر ساری پاور اللہ نے ان کو عطا فرما دی. یہ سب آپ بہت تفصیل سے سن چکے ہیں, وہ بنا سنانا مقصد نہیں ہے واقعی. اب میں جس پوائنٹ پر آ رہا ہوں اس کو سنیے آپ. حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک زمانہ گزر گیا, برسوں گزر گئے اپنے والد سے جدا ہوئے. ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو آپ کے والد گرامی ہیں وہ بھی نبی ہیں اور آپ بھی نبی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس فرزند کے, حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنا روئے کہ آپ کی بینائی جاتی رہی.
جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پر پہنچے مصر میں غلے کے حصول کے لیے، پھر آپ نے ان کو رخصت کیا، آپ نے دوبارہ بلایا، پھر جب پوچھا کہ تمہارے والد کا کیا حال ہے، جب راز فاش ہو گیا کہ میں ہی یوسف ہوں، تو کہا کہ وہ تو یوسف کے غم میں رو رو کر کے جو ہے ان کی بینائی جاتی رہی۔ تو آپ نے اس وقت اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا، اب قرآن کے الفاظ سنیے، اذهبوا بقمیصی ھذا، یعنی میرا یہ کرتا لے جاؤ تم اور وہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی آئے گی۔ اللہ، یہ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ آپ کے بھائیوں میں سے ایک بھائی جب یہ خوشخبری لے کر یوسف علیہ السلام کی اپنے والد کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ کے اس کرتے کو، اس قمیص کو اپنے والد کے چہرے پر ڈال دے، بینائی واپس آ گئی۔ تو اب یہاں سے ثابت ہو گیا کہ دیکھیں یہ عمل بھی ایک نبی کا ہے، ایک نبی اپنا کرتا بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دیں گے، بینائی واپس آ جائے گی، اور وہ بھی نبی ہے۔ تو اب بعض ذہنوں میں جو یہ شرک والا ایلیمنٹ اتنا کوٹ کوٹ کر بھر گیا ہے کہ ہر چیز میں شرک نظر آتا ہے، تو وہ غور کر رہے ہیں اگر یہ چیز شرک ہوتی تو کیوں ایک نبی حکم دیتے اور کیوں ایک نبی اس کو گوارا کر لیتے؟ تو معلوم ہوا یہ چیزیں شرک نہیں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی برکت دیکھیے آپ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ تو یہی سے مفسرین کرام نے یہ استنباط کیا، یہ عقیدہ بنا ہمارا کہ اللہ جس شے میں چاہے برکت رکھ سکتا ہے، اور اللہ والوں سے جو چیزیں مس ہو جاتی ہیں، ٹچ ہو جاتی ہیں، منسوب ہو جاتی ہیں، اللہ ان میں برکت رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے اور یہ قرآن سنا بھی۔ ایک اور قرآن نے واقعہ بیان کیا قوم سمود کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا اونٹنی کا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک اونٹنی عطا فرمائی تھی اور وہ آپ کا معجزہ تھا، پہاڑ میں سے وہ اونٹنی نکلی تھی۔ وہ اونٹنی ایک کنویں پر پانی پیتی تھی، ایک دن اس کی باری کا تھا، ایک دن قوم کی باری کا تھا۔ تو قوم کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس کو اونٹنی کو ذبح کرنے کے در پہ ہو گئے۔ آپ نے منع فرمایا، سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، تم اس کو اگر ذبح کر دو گے، ختم کر دو گے تو اچھا نہیں ہوگا، لیکن نہیں مانے قوم سمود، تو ذبح کر دیا۔ اب ایک عرصہ دراز کے بعد، بہت پہلے کا واقعہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے موقع پر ادھر سے گزرے جہاں قوم سمود کے کنویں تھے۔ تو صحابہ کرام نے اس کنویں سے جس سے قوم سمود پانی پیتے تھے پانی بھر لیا، پانی کھینچ لیا اور اس میں آٹا وغیرہ بھی گوندھ لیا روٹی بنانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس کنویں سے جو پانی کھینچا ہے اس کو نہ پینا ہے، اور آٹا جو گوندھ لیا گیا اس کو بھی اونٹوں کو کھلا دو، اس کو بھی نہیں کھانا۔ وہ عذاب جن پر نازل ہوا ان کا کنواں ہے، اور کہا کہ اس کنویں سے پانی لو جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے اسی طرح سے اور بھی واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن مجھے احادیث کی طرف بھی آنا ہے۔ احادیث میں بھی بہت سی احادیث ہیں، صحیح ستہ میں موجود ہیں کہ جن سے تبرک کا ثبوت ملتا ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، ظاہری حیات میں کس طرح صحابہ کرام آپ سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
یہ معتبر حدیث پاک ہے، صحیح کی حدیث ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب باہر تشریف لاتے مسجد نبوی شریف سے تو اہل مدینہ آ جاتے برتنوں میں پانی لے کر، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے کرم ان کے برتنوں میں ڈال دیتے، اللہ برکت کے لیے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں میں حدیث پاک کا، کہ ایسا بھی ہوتا بسا اوقات کہ سردی کا موسم ہوتا، نماز فجر کے بعد کی بات ہے، ظاہر ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہوتا، لیکن آپ تو رحمت عالم پر جب تشریف لائے تو آپ محروم نہ لوٹاتے ان کو، آنے والوں کو. اس ٹھنڈ کے موسم میں بھی ٹھنڈے پانی میں آپ اپنا دستے کرم ڈال دیا کرتے. حضرت ام سلیم بڑی مشہور صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ہاں آقا تشریف لے گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے پانی پیا. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے جہاں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ ٹچ ہوئے تھے اس حصے کو کاٹ لیا، اللہ برکت کے لیے اپنے پاس رکھ لیا. ایک اور صحابہ کا بھی یہی واقعہ ہے کہ ان کے یہاں آقا تشریف لے گئے، مشکیزے سے پانی پیا تو انہوں نے بھی اس کو کاٹ کے رکھ لیا برکت کے لیے. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں صحابی رسول. ان کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک گستاخ رسول کو، ایک کافر کو قتل کر دیا، اور آقا کو خبر دی، یا رسول اللہ آج میں نے فلاں کو جو ہے قتل کر دیا. آقا خوش ہو گئے اور اپنے در اقدس دولت اقدس سے، دولت قدر سے آپ ایک عصا، جس کو عرف عام میں ڈنڈا کہتے ہیں، نکال کر لائے اور آپ نے حضرت عبداللہ بن انیس کو وعدہ فرما دیا. عبداللہ بن انیس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عصا لے کر کے باہر آ گئے. صحابہ نے پوچھا، دیگر صحابہ نے، عبداللہ یہ کیا ہے، ڈنڈا کیسا ہے؟ تو کہا کہ مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ کیا تم یہ سرکار کو واپس نہیں کرو گے؟ اب فکر ہوئی اس بات کی کہ بھی صحابہ پوچھ رہے ہیں تو کہیں واپس تو نہیں کرنا تھا، کیونکہ عاشق صادق تھے کہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. پھر فوراً بارگاہ رسالت میں پلٹ گئے اور عرض کیا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کو واپس کروں گا آپ کو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، یہ عصا بروز قیامت ہمارے اور تمہارے درمیان ایک نشانی ہوگا. اور پھر حدیث پاک میں الفاظ بھی ہیں کہ اس دن، قیامت کے دن کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس دن بہت کم لوگ مہربانیاں کریں گے. قیامت میں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا نا، وہاں کون کس کو پہچانے گا؟ اور سرکار کہہ رہے ہیں کہ اس دن ہمارے تمہارے درمیان یہ ایک نشانی ہوگا، سرکار کی طرف سے انعام تھا. ان کا عمل کیا رہا؟ انہوں نے اس کو تلوار کے ساتھ باندھ لیا، اور کیونکہ تلوار تو جو ہے عربوں کا گہنا تھا، جو ہے ہر وقت ساتھ میں رکھا کرتے تھے نا، تلوار ہر وقت ساتھ میں رہنے والی چیز تھی، تو اس لیے کہ وہ جدا نہ ہو اس تلوار سے باندھ لیا اس کو. اور پھر یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، مجھ کو دفن کیا جائے، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا میری قبر میں رکھ دیا جائے. تو دیکھیں آپ صحابہ کرام کس طرح سے ان سب چیزوں کی قدر کیا کرتے تھے اور کیا ان کا عقیدہ تھا. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابیہ نے بڑی خوبصورت چادر پیش کی تحفے میں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور چادر کو اوڑھ کر کے آپ باہر تشریف لے آئے. ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے چادر کو دیکھا، بڑی اچھی چادر تھی، جاذب نظر. عرض کیا کہ ہے کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر آپ مجھ کو عطا فرما دیں.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کے جواب میں نہ نہیں فرماتے تھے، نہ نہیں فرماتے تھے، آپ کی زبان پر کسی سائل کے جواب میں لا آتا ہی نہیں تھا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخا تیرا، حضرت فرماتے نا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار نے وہ چادر اتاری جس مقدس سے اور ان صحابی کو دے دی۔ حاضرین میں سے بعض لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو انہوں نے ان صحابی سے کہا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، آپ کو معلوم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو محروم نہیں کرتے، تو آپ کو معلوم ہے سرکار کا مزاج، سرکار کی بارگاہ میں چادر آئی، سرکار نے اس کو زیبتن فرمایا اور آپ نے اس کو مانگ لیا۔ تو ان صحابی نے کیا جواب دیا وہ ذرا سنیے آپ۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اس چادر کو اپنے پہننے کے لیے استعمال کرنے کے لیے سرکار سے مانگا ہے؟ نہیں، میں نے اس لیے مانگا ہے تاکہ میرا کفن بنے۔ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مبارک کپڑوں میں اس دنیا سے پردہ فرمایا، وہ ایک چادر مبارک اور ایک تہمت شریف کا، صرف 2 کپڑے۔ اس صحابی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ نے چادر نکال کر زیارت کرائی، اس تہمت کی زیارت کرائی، قسم کھا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے انہی کپڑوں میں، وہ کپڑے بطور تبرک استعمال ہوئے، سرکار کا جبہ بطور تبرک استعمال ہوا، سرکار کا پیالہ جس میں آپ پانی پیتے تھے اس کا استعمال تبرک کے طور پر ہوا، ایک پیالہ حضرت انس کے حصے میں بھی آ گیا تھا، اور وہ استعمال ہوتے ہوتے بوسیدہ ہو گیا، ٹوٹنے لگا، تو انہوں نے چاندی کا تار لگا کر اس کو جوڑا تھا۔ عزیزان گرامی، یہاں سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز منسوب ہو جاتی تھی صحابہ کرام اس سے برکت حاصل کرتے تھے اور کتنی قدر کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ آتے تھے، اپنا برتن بھیج دیا کرتے تھے پانی لے کر کے، کسی کو نظر ہو جاتی تھی، کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو پانی کا برتن لے کر حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں آتا تھا۔ سرکار کی مثال کے بعد کی بات ہے، ام سلمہ کافی وقت حیات رہی، تو ہے تو ام سلمہ کے پاس جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، منہ مبارک تھے، ان کو اس میں وہ گھما دیا کرتے تھے اور وہ پانی ان کو لوٹا دیا کرتے تھے، لوگ پانی پیتے تھے، شفا مل جاتی تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک وہ بدن کا جز ہے، آپ سوچئے، یہ کئی احادیث ہیں اس سلسلے میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کئی حدیث کا ملا کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مینا کے میدان میں کنکریاں مار لی، پہلے دن قربانی والی کنکریاں مار لی، کنکریاں مار کے آپ خیمے پر تشریف لائے، آپ نے قربانی کی، اور قربانی کے بعد آپ نے حجامت بنوائی، حجام آیا، آپ نے کہا کہ میں داہنی طرف سے پہلے مال بناؤ پھر بائیں طرف سے بال صاف کرو، تو انہوں نے داہنی طرف سے صاف کیے، بائیں طرف سے صاف کیے، اور جو بال مبارک تھے اس سے ہاتھ کی، میں نے کہا کہ کئی حدیث ہیں اس میں الگ الگ تھوڑا سا بیان ہے، خلاصہ سب کا ایک ہے، تو اس کو بیان کر رہا ہوں میں۔ تو اس میں صحابہ کرام دامن پھیلا پھیلا کھڑے ہو گئے، جو بال مبارک آپ کے گرنے نہ پائے زمین، اور ایک روایت میں بالکل یہ الفاظ ہیں واضح طور پر، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خوش نصیب صاحب رسول ہیں کہ پیارے آقا نے خود اپنے بال مبارک اپنے دستے کرم سے ان کو دے دیے اور حکم دیا کہ وہ صحابہ میں تقسیم کرو۔ تو خالی یہ اب اس سے یہاں ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ یہ محض صحابہ کرام کی عقیدت نہ تھی، بلکہ حضرت شارع علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ چاہتے تھے کہ ان کے منہ مبارک سے برکت لوگ حاصل کریں۔ ورنہ آپ بتائیں مجھے جو ہے کہ بالوں کو سرکار کے تقسیم کرانے کا مقصد کیا ہے، یہ بتائیں، تو لوگ اسے برکت حاصل کریں، یہی تو مقصد ہے نا۔
اب کتنے بال ہوں گے لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ صاحب کہ سنبل میں یہ فلاں جگہ اور فلاں مراد آباد میں بھی ہر شہر میں کئی جگہ اتنے بال کہاں سے آ گئے؟ تمہارے بال کہاں میں شمار کر لو گے اپنے بال کتنے بال ہیں تو سوچیے آپ. اور سرکار اپنے سر کے بال منڈوا رہے ہیں حدیث کمال پر جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی سرکار حجامت فرماتے ہوں گے کتنے بال ہوتے ہوں گے وہ سب کے سب عاشقوں میں منتقل ہوتے رہے اور آج بھی ان کی زیارتیں کرائی جاتی ہیں. یہ بڑا طویل عنوان ہے لیکن منہ مبارک کی زیارت تھی. میں نے کہا تھا کہ اس کو قرآن و احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارا یہ آج کا عمل یہ عقیدہ ہمارا آج کا نہیں ہے بلکہ 1400 برس پرانا ہے. اور یہ ہم الحمدللہ عاشقوں کو سینہ بہ سینہ ملا ہے. یہ عشق رسول جس کے حصے میں آتا ہے ان سے پوچھو عاشق سے پوچھو کہ عاشق کے لیے اپنے محبوب کی ہر ادا کتنی دل نواز ہوتی ہے. ارے وہ پیارے آپ طرف کا قدم مبارک جس پتھر پر پڑ جائے پتھر موم ہو جائے تو عاشق کے لیے وہ کیا ہے اس کی اہمیت یہ تو عاشقوں سے پوچھو. یہ عشق کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے آثار شریف کی قدر کرنے کی تعظیم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.